بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمام بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا خصوص کربلا قازمین نجف سامرا کا وارث کائنات کے چپے چپے کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عقل و توارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ فارغ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ میرا خیال میں شاید میں پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں یہ آپ لوگوں نے جو اہتمام کیا اور خاص طور پہ بھائی صاحب جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں اس طرح کی نشستیں ترتیب دیں مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ چاہتے ہیں کچھ مزید سیکھا جائے یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جو انسان یہ سمجھتے ہیں مجھے سب پتہ ہے وہ انسان کی بدنصیبی ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مراحل میں ہوں سیکھنے کے یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے سیکھنا کوئی عیب نہیں سیکھنا صاحبان کمال لوگوں کا وطیرہ ہے مجھے اچھا لگا کہ ماشاءاللہ آپ چاہتے ہیں بلکہ آپ کی دوسری محفل ہے اگر آپ نے میری بات پہ توجہ رکھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا میں آپ کے پاس آ کے آپ کے اوپر احسان لگانے آیا ہوں نہیں کہیں بھی میں حسین کا ذکر کروں میں حسین کا احسان سمجھ کے پہنچتا ہوں بے مہربانی یہ سادات اور سرداری کا کمال بھی ہے شناختی کارڈ پہ دکھا کے سید منوانا کمال نہیں اپنے کردار سے غیروں کو بتانا سردار کسے کہتے ہیں کمال یہ آج کی بات نہیں میرے واجب الاحترام قابل قدر مہربان دوستو یہ کم از کم 14 سے 15 سال ہو گئے اسی ممبر حسینی پہ موالیہ نے حیدر قرار کے پاس جگہ جگہ جا کے ان کی ہمت بڑھاتا ہوں لوگ میں بسم اللہ کروں لوگ یہ ہمارے اوپر لیبل لگاتے ہیں جی شیعہ ایسے ہیں جی شیعہ ایسے ہیں جی شیعہ ایسے ہیں کوشش کرتا ہوں ان کے کردار اتنے مضبوط ہو جائیں اتنے کمال پہ ان کے کردار پہنچ جائیں لوگوں کو بتانا نہ پڑے ہم علی والے ہیں لوگ دیکھ کے کہیں علی والے یہ ہیں تو ان کا علی کیسا ہے
تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیں گے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. یہ پچھلے 3 سال سے میں نے شروع کیا کہ صرف خطاب کر کے, کیونکہ ممبروں پہ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ خطاب کر کے سلام دعا یا علی مدد, یہ گیا وہ گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہنوں میں دلوں میں موجود ہوتی ہیں, کلیئر نہیں ہو سکتی, لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی کسی سے پوچھیں, اور لوگ بھی گھبراتے ہیں کہ کسی نے ممبر کے سامنے سوال کر دیا ہماری عزت چلی جائے گی. نہیں پتہ تو بتا دیں گے, نہیں پتہ ہے تو پھر بتانا چاہیے. یہ بہت ضروری میں محسوس کر رہا ہوں. تقریباً آدھی دنیا میں پھر بیٹھا ہوں. میرے بادشاہ نے مجھے توفیق دی, میرے مولا نے مجھے پھرائی. میں اپنے اس قوم میں مولا کی ریت میں محسوس کر رہا ہوں جذبہ بڑا ہے, عشق کمال ہے. اپنی کمر پہ چھریاں مارنا یہ کوئی معمولی کام نہیں, یہ محبت کے کمال کا نام ہے. ورنہ ہمت کیا, جرت کیا, اتنی میں کہتا ہوں گنجائش تک کسی کے پاس نہیں. کو ہلکی سی کٹ اپنی انگلی پہ لگا کے دکھائے. لوگ ٹیکا لگواتے وقت ڈرتے ہیں, یہ قوم خود مار کے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ان کا جو ایک اندر سے جو ضمیر اور ظرف ہے بہت کمال ہے. صرف ان کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے. بابا آگے بڑھو, بابا سفر کرو, بابا گھبراؤ نہیں. تم اس مولا کی ریت ہو جو ایک وقت میں علی کی کریمی دستار لے کر, حسن کا کمال لے کر, حسین کا جمال لے کر, 11 بادشاہوں کی کریمیاں لے کر تمہارا منتظر بن کے بیٹھا. گھبراؤ نہیں, ہمت کرو, سفر کرو, آگے بڑھو. جتنے بھی واقعات ہمارے پاس تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں, جناب سلیمان محمدی سے لے کر احمد بن اسحاق قمی تک, وہ سارے واقعات ہمیں درس دیتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں, ہمیں سبق دیتے ہیں. دیکھو ہم نے ایسا کیا تھا, تم بھی ہماری طرح اسے بڑھ کے کرنا. میں ایک آسان سی ایسی بات کرنے لگا ہوں, بچے بھی اس کو جان لے گا. چھوٹے بچے بیٹھے, ان تک بھی بات انشاءاللہ پہنچ جائے گی. سلمان نے بیٹا اپنا کمال کردار تو ادا کر لیا, دہلیز سیدہ پہ جھاڑو بھی دی, معرفت امام کو بھی کمال منزل پہ پایا. سلمان علیہ السلام بھی بنا, منا اہل البیت بھی بنا, مہدی کا کمانڈر بھی بنا. وہ تو کر گیا, لیکن ہمیں کیا دے گیا؟ آپ نے کہا واہ واہ, آپ نے نعرہ مار دیا, آپ نے کہا کیا بات ہے, آپ کے بڑوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا. ارے بھئی اس نے تو کمال کیا سو کیا, ہمارے لیے کیا کر گیا؟ ہمارے لیے ایک راستہ چھوڑ گیا. دیکھو میں اس راستے پہ چل کے اس منزل تک پہنچا ہوں, تم بھی ہمت کرنا, گھبرانا نہیں, ہمت کر کے سفر کرنا. تم میرے سے بھی بڑھ سکتے. سلیمان محمدی ہم آپ سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دے دوں جملہ, سیالکوٹ تیار ہے, پہلی نشست ہے, گھبرا نہ جائے. آواز آتی ہے سلمان کی, دیکھو میں نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر, تم علی کے بیٹے کو مانو گے غیبت میں, دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. جناب سلمان محمدی ہم نے کرنا کیا ہے کہ مولا پہ شک نہیں کرنا. مولا کے ہر فرمان کو ایسے ماننا ہے کہ جو صرف زبان سے نہ پتا چلے کہ تم مولا کے فرمان کو مان رہے ہو, تمہارے کردار سے پتا چلے کہ علی نے تمہیں کیا کہا تھا. سرکار کا خطبہ ہے متقین پہ, کبھی سنا ہے خطبہ؟ کوئی بات نہیں, سنائے دیتے ہیں, آج آغاز ہی کر دیتے ہیں. سرکار کا خطبہ بڑا طویل, نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. سرکار سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام المتقین, مولا آپ کے متقی کو کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار فرمانے لگے متقی میرے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے, میرا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ رکھے. نہیں غور فرمایا, میرا متقی لوگوں کے عیبوں پہ. اتنی سی بات ہی ہمیں سمجھ آئی تو ہو سکتا ہے ہم بھی متقین کی لسٹ میں آ جائیں. اتنی سی بات ہے, تھوڑا سا کام مشکل. یہ نفس اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اس کا کہنا مان مان کے اتنا مضبوط ہو چکا ہے, یہ کہتے ہیں اس کے عیب دیکھ, اس کے عیب دیکھ, اس کے عیب دیکھ, اور جا کے باہر چوک میں بتا, کچہری میں بیٹھ کے بتا, 6 بندوں میں 10 بندوں میں بیٹھ کے بتا, وہ دیکھو جی وہ یہ غلط کام کر رہا تھا. کہا نہیں, متقین وہ ہوتے ہیں, میں علی گناہگاروں کو راستہ دیتا ہوں, میرا متقی بھی گناہگاروں کو راستہ دیتا ہے. سب سے پہلا ہی فرمان اسی پہ میں بات کروں گا. کام متقی وہ ہوتا ہے جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ہمیں اس معیار پہ پورا اترنا ہوگا, ورنہ علی کرنے کا فائدہ نہیں.
اس معیار پہ پورا ہمارے سامنے اس وقت روئے زمین پہ جو لوگوں کی عیب گوئی کرتے ہیں نا، میں ممبر پہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی بے عیب نہیں ہے، بے عیب یہی ہے، بے مثال یہی ہے، صاحب حسب و نسب یہی ہے، مگر یہ کمال احسان یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عیب داروں کو بھی اپنی جوتی کا قرب دے کے بے عیب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کمال نہیں، بادشاہ سلمان کو منا کا خطاب دے دیں۔ کمال کیا تھا؟ لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا تھا۔ اچھا یہ عیب دیکھنا ملاوٹ ہے، نہیں سمجھا پایا۔ پیٹرول پمپ اکثر ان کے باہر لکھا ہوتا ہے یا دودھ کی دکانوں کے باہر رسول کا وہ فرمان کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار آپ نے دودھ والوں کے لیے 1400 سال پہلے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، پیٹرول پمپ والے کے لیے فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، کہا نہیں سرکار ہمیں بھی تو پتہ چلے آپ نے کن کے لیے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کہنے لگے سلمان کو دیکھو، میں نے سلمان کے لیے کہا تھا سلمانو منا، یعنی سلمان ہم میں سے ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، کیا بات ہے، سلام ہے، مہربانی سے آپ کو کیا معیار سماعت ہے یار، کیا بات بھائی، نقطہ دان ہو بھائی، کیا نقطوں کو وصول کر رہے ہو؟ کہا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، کیوں؟ اس نے ملاوٹ نہیں کی۔ سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار ملاوٹ کیا ہوتی ہے؟ فرماتے سب سے پہلی ملاوٹ یہی ہے لوگوں کے عیب دیکھنا، یہ ملاوٹ ہے۔ اگر بندہ صاف و شفاف ہو، وہ اپنا صاف و شفاف پن دنیا کے سامنے رکھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ملاوٹ والے کون ہے، صاف۔ نہیں کسی کمال بندے نے، میرے محترم میں آپ کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، آہستہ آہستہ نام بسم اللہ ناموں سے واقفیت ہوگی، کسی کمال بندے نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا، اس نے کہا کوشش کرنا اگر علی کے متقی بننا ہے، کوشش کرنا مطلب دیکھنا بھائی جی، کوشش کرنا اندھیروں کو برا نہ کہنا، اپنے حصے کا چراغ جلا کیا مہربانی کا کوشش کرنا اپنے حصے کا چراغ جلانا، اندھیروں کو برا نہ کہنا، اندھیروں کو برا کہنے کا ساری زندگی اندھیرے برے کو فائدہ، اندھیرے تو ہیں ہی برے، تم چراغ جلا کے بتاؤ اندھیروں سے بچو، روشنی یہاں ہے۔ ملاوٹ سے پاک ہونے کے لیے موالیان حیدر اقرار بہت ضروری ہے، محبت آل محمد شفاف ہو، ملاوٹ نہ ہو، شفاف محبت ہو۔ اس کو تھوڑے سے اور انداز میں اظہار کرتا جو بات سب تک پہنچ جائے، بس تھوڑی دیر اور کتاب کرنا ہے، باتیں تو ڈھیروں ہیں، یا خمسے کے عاشرے بھی چلے جائیں تو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آہستہ آہستہ آپ کے ذہن بھی قبول کرتے ہیں، معرفت کی سرحدوں پہ سفر بھی کرنا شروع کریں، کوشش کریں کردار میں بھی بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے، پھر کمال ہوگا۔ عیب سے پاک کرنا چاہتے ہیں یہ بے عیب خاندان، یہ چاہتے ہیں ملاوٹ سے پاک ہو جائے۔ اب یہ جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، یقین کرو وہ خود عیب دار ہے۔ جو دوسروں کے عیب دیکھ کے غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کے معافی مانگتے اس کے لیے، وہ بے عیب ہے۔ مشکل کام ہے موالیہ نے، مگر یہ صفت آل محمد کے عاشق کی، مشکل کام ہے مگر یہ صفت عاشقی ہے، ایک معمولی کام نہیں ہے بابا۔ کسی کے لیے بیٹھ کے دعا کرو، مولا میرا آنکھ ادھر چلی گئی میری، میں نے اس کا عیب دیکھ لیا، مولا یہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ مانتا کس کو ہے، مولا یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، مولا یہ بیچارہ اس کو یہ اندازہ نہیں، اگر تو نے قیامت میں اس کو منہ نہ لگایا، اس کو یا علی با حیا کا امام ہے، بے حیا کا انعام نہیں ہے، مولا اس کو پتہ، مولا میں اس کے حق میں دعا مانگتا ہوں، مولا عباس کے علم کے نیچے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، وسیلہ دے کے غازی عباس علمدار کا کہتا ہوں مولا احسان فرمانا، اسے معاف کر دے رہا ہے۔ ملاوٹ سے پاک
بہت ضروری ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، ملاوٹ سے پاک ہونے کے لیے منا اہل البیت صرف سلمان کے لیے نہیں، یہ وہ پیغام ہے جو جب جس دور میں اپنے آپ کو پاک کر لے، انہوں نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے، اور جو نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ اس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں. یہ ملاوٹ ہے. صرف اس کے لیے دعا نہ مانگے، دعا بھی وہ مانگے کسی کا عیب دیکھ کے جو خود عیبوں سے بچنا شروع ہو جائے، اور قبول بھی اسی کی ہوگی. کیسا؟ عباس کے علم کو سلام کرنا ہمیں نصیب ہے، سب کو نہیں. بڑی بڑی دنیا غازی کا علم دیکھ کے اندیکھا کر دیتی ہے. وہ خود ہی ہادی ہے، وہ تیری ہدایت کر دے گا. راستہ دینا ہے نا بابا. ان کو یہ کہہ کہ یہ گندے ہیں، یہ گندے ہیں، گندے ہیں، گندے ہیں کر کے ان کو دور نہیں کرنا. یہی حسین کی صف لوگوں کو، گندوں کو اچھا بنانے کے لیے بچھی ہے. میں یہی کہتا ہوں، موقع دیجئے، بات دور نہ چلی جائے. میں نے کہا وہ بندہ غازی عباس علمدار، کیونکہ سب کو دیکھنا نصیب نہیں، جو بندہ غازی عباس علمدار کے علم کو دیکھے، اگر وہ چاہتا ہے میرے اندر سے ملاوٹ ختم ہو جائے، عہد کرنا چاہیے. مرد وہ ہے جو عہد کرے اور اس پہ پورا اترے. اس کو چاہیے عباس کے علم کو دیکھنے کے بعد عباس سے وعدہ کرے، غازی آج کے بعد یہ آنکھیں کسی حرام کو نہیں دیکھیں گی. ملاوٹ سے پاک ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم تم بڑے خوش نصیب ہیں. یعنی طور پہ تیار ہو گئے نا تم لوگ، تو میں تمہیں بتاؤں گا عباس کے علم کو نگاہ کرنے کے روحانی فائدے کیا ہیں. پتہ ہی نہیں ہے میری قوم کو روحانی فائدے ہیں. بادشاہ کے علم پہ نگاہ کرنا کو معمولی بات ہے. ہمارا تو یقین ہے عباس کے علم پہ عباس ہی کھڑا ہے. ایک بندہ ملا، آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے خوبصورت آنسوں کو دیکھ ایک چھوٹی سی بات اس کرنے لگا ہوں. میں ایک جگہ گیا، وہاں ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے شاہ جی آپ کی باتیں بڑی کمال ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیے. کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں مجھے عباس کی زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا تیرے پاس کوئی اسم اعظم ہے؟ کہا نہیں کوئی اسم اعظم نہیں. بچپن میں ماں نے ایک جملہ سکھا دیا تھا، غازی تیرے مولا ہیں، غازی بڑے کریم ہیں، غازی بڑے شفیق ہیں، کوشش کرنا غازی سے ملتے رہنا. میں نے اپنی ماں کو بچپن میں کہا تھا ماں غازی کو ملتے رہنے کا کلیہ بتا. کہا جیسے تم ماں سمجھ کے مجھے دیکھتا ہے، ہر عورت کو ایسے دیکھنا غازی مل جائے گا. مہربانی آپ کی کیا. ملاوٹ سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے حصے کا ہے، یہ کام ہمارے حصے کا ہے، غیروں کا تو ہے نہیں. ہمیں ملاوٹ سے پاک ہونا ہوگا. سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرنا. کیوں؟ یہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں، صرف علم عباس نہیں دیکھتی، یہ کربلا کی مٹی بھی دیکھتی ہے، یہ حسین کی زلزلہ بھی دیکھتی ہے، یہ علی اصغر کا جھولا بھی دیکھتی ہے. خوش نصیب آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کربلا کی ہر زری کا سلام بھی کرتی ہے. خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ہی یہ خوش نصیبی میسر آئی، اوروں کو تو آئی نہیں. پھر ہم خوش نصیب بن کے اپنی اس روحانی کریمی والے لنگر کو ضائع کیوں کریں؟ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو خزانے کو سنبھال کے رکھے. نہ سمجھ ہوتا ہے جو لٹا دے، جو گرا دے، جو پھینک دے، جو اہمیت نہ دے. نہ سمجھ ہوتا ہے بے عقل ہوتا ہے. عقل مند خزانہ سنبھالتا ہے. پیسہ ہم سمجھتے پیسہ خزانہ نہیں. آل محمد کی ذوات مقدسہ کا کرم خزانہ ہے. اگر پیسے خزانہ ہیں تو دنیا کے پاس تو بہت کچھ ہے. یہی ایک بات تمہارے چھٹے امام کے دور میں ہو چکی ہے. کسی بندے نے آپ کے درود پڑھے سرکار میں آپ کا چاہنے والا ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت روٹی نہیں ہے. سرکار وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے مال، اتنے اونٹ، اتنی کنیز ہے. سرکار اس کو اتنا عطا ملتا تو آپ کی جوتی کا صدقہ ہے نا. سرکار اس کو اتنی عطا، اتنی اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنے جانور. ایک وقت میرے پاس کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں. چاہنے والا آپ کا ہوں. سرکار فرماتے سودا کر لیتے. سرکار میں نے سمجھا نہیں. فرماتے جو کچھ ہے اس کے پاس وہ تجھے دیتے، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے. تجھے اندازہ ہی نہیں ہماری محبت کی قیمت کیا ہے. تو سب سے بڑا بس یہی ہمارے پاس خزانہ ہے. صاحبان عقل، صاحبان شعور اس خزانے کو سنبھالتے ہیں. یہ کرم خزانہ ہے. اچھا دیکھیں ہمارا امام، ہم وہ ہیں جو ہمارا امام زندہ ہے نا. زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟
سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس ہے، چونکہ ہمارا امام زندہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ابھی آپ نے پڑھی ہوگی ظہر اثر کی نماز، آپ نے نماز پڑھی ہوگی، آپ نے کھڑے ہو کے کعبے کی طرف منہ کیا ہوگا، السلام علیکم یا نبی اللہ سے سلام شروع کیا ہوگا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کرتے کرتے کربلا، کاظمین، نجف، پھرتے ہوئے پھر واپس آئے ہوں گے کعبے کی طرف، پھر آپ جھک گئے ہوں گے، السلام علیکم یا شریک نہ نبی اللہ پہ جھکے ہو، نہ رسول اللہ پہ جھکے ہو، نہ کربلا جھکے ہو، نہ کاظمین جھکے ہو، زمانے کی امام کے نام آنے پہ کیوں جھکے ہو؟ بابا یہ 11 کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضر ناظر سمجھ کے امام کو اپنے گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے کہتے ہو السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ مولا کو کہتے ہو بچا، پناہ دے۔ الامان کا مطلب اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا، مولا پناہ دے، بچا لے، مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے تیرے علاوہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، بچا لے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہتے ہو؟ مولا ہم نے نماز پڑھی تھی قربتاً الا اللہ کی نیت کر کے، نماز ہم نے مکمل کی، ہم نے سلام پڑھا، سلام سارے پڑھنے کے بعد آخری تو ہے نا، تو ہی تو مقتا ہے نا مولا۔ خدا کی قسم نہیں تعارف ہوا صاحب زمان کا، ورنہ قصیدہ پڑھنے والا کوئی بندہ بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنا قصیدہ یا نظم پڑھے نا، شروع کر کے کہتا ہے اب آخری مقطع دینے لگا ہوں، توجہ کرنا، نچوڑ دینے لگا ہوں اپنے پورے قصیدے کا، توجہ کرنا۔ ہر بندے کو کہتا ہوتا ہے متوجہ رہنا، بس نچوڑ بس نچوڑ بس نچوڑ۔ کیوں؟ اس لیے مقطع وہ ہوتا ہے جو پورے قصیدے کا خلاصہ ہے۔ آبا اللہ سے بھی پوچھتے اللہ تو نے آدم کو خلق کیا تھا، نوح کو خلق کیا تھا، آل محمد دنیا میں آئے تھے، اللہ تیرا بھی کوئی مقطع ہے؟ کہا ہاں میرے مقطع کا نام ہے مہدی۔ سلام کا بس ایک جملہ اور اس کے بعد آپ کے سوال، آخری سلام۔ مولا بچا، پناہ دے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے پناہ دے۔ اچھا ہم نے سپیکر پہ تھوڑا کہا مولا کو، ہم نے اپنے گھر میں کہا۔ اچھا میں انگلینڈ کی بات ہے، فورم ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، اپنے آل محمد کے چاہنے والوں کا چینل ہے، تو جی وہاں گفتگو ایک کسی نے کرتے ہوئے ایک سوال کر دیا، کہنے لگے شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی۔ وہاں بیٹھ کے بھی میں نے اپنی قوم کو ڈیفینڈ کیا ہے، ایک ایسا نہ کہو میری قوم بے نمازی ہے، مسجد میں نہ پڑھیں گھروں میں ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ میری قوم کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے مہدی تک پہنچنے کا۔ سبحان اللہ۔ نماز کے آخر میں کیا سلام ہے؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنۃ زمان، من جوری زمان، من شر شیطان۔ بس اسی شر شیطان پہ بات کریں۔ ہم نے مولا کو صبح کہا من شر شیطان، مولا شیطان کے شر سے بچا۔ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے کہا، سیالکوٹ والوں نے سیالکوٹ میں کہا، لاہور والوں نے لاہور میں کہا، اسی وقت اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں کہا، کراچی والوں نے کراچی میں کہا، اسی وقت انگلینڈ والوں نے انگلینڈ میں کہا، امریکہ والوں نے امریکہ میں کہا۔ یہ کون ہے جو ایک وقت میں ہر ایک کی سنتا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! اس پہ تفصیلی بات پھر کبھی کروں گا، یہ بھی ایک بڑا بہترین ٹاپک ہے، اس پہ بات کروں گا، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، پوری بات کرنے کا مقصد یہ تھا اور امام کے سلام کا مقصد یہ تھا، صرف مسجد میں کھڑے ہو کر تمہارا یقین ادھورا ہے کہ اگر امام نماز میں ہمارا سلام سن کے ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں، یہ ہے کردار، یہ ہے مومن کا کمال۔ بازار میں بھی ہو، یقین ہو میرے امام کی نگاہ ہے۔ آپ کے کہیں ہو، کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو، یقین ہو میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، کوئی نجس کام نہیں کرنا جس سے امام کو تکلیف ہو۔ کیوں؟ میں نے ملاوٹ سے پاک ہونا۔ یہ ملاوٹ ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نگاہ رکھنا ملاوٹ ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں کا معیار یہ نہیں، نہ بلانا اسد بخاری کو، پھر باتیں میرے پاس یہی ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ پاکیزہ بنو۔ افسوس ہوتا ہے اس وقت جب بندے جنازہ پڑھانے کے لیے اعلان کروانے کی وصیت کر جاتے ہیں، جی میرا اعلان ہو پوری دنیا میرے جنازے پہ آئے، اور میت سامنے رکھی ہوتی ہے، کھڑا ہوتا ہے وارث، مہربانی کرنا اسے معاف کر دینا، مہربانی کرنا اسے معاف کر دینا۔ مومن یہ تو نہیں ہے، مومن تو وہ ہے کسی سے معافی کیوں مانگے، کیونکہ اس کا مولا وہاں موجود ہے۔
کیا کہنے یہ تو مومن کا بیان ہے۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں، پھر آپ کے سوال سے۔ یہاں کوئی اسکول ہوگا سرکاری، میں دنیا کی مثال کے ذریعے شاید سمجھا پاؤں اپنی بات۔ یہاں کوئی سرکاری اسکول ہوگا، جناب کا بچہ بھی پڑھتا ہے، جناب کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ ان کا بچہ محنت کر کے، محسوس نہ فرمائیے گا، جسٹ ایک مثال، ان کا بچہ محنت کر کے ہر کلاس میں اچھے نمبر ٹاپ کرتا جا رہا ہے، ان کا بچہ ہر کلاس میں رہ جاتا ہے۔ یہ جا کے پرنسپل کو کہتے ہیں جناب میرا ایک نام ہے اس علاقے میں، قری شریف میں بچہ فیل ہو رہا ہے، اگر بچہ فیل ہوا میں تو کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، کیا کہیں گے؟ اتنا نالائق ہے اس کا بچہ، مہربانی کر میں سفارش کرتا ہوں اسے پاس کر دے، اسے پاس کر دے۔ کہنے پہ، سفارش کرنے پہ وہ پاس تو کر دے گا۔ اس بیچارے کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھو یار باپ کتنا مجبور ہے، منت کر رہا ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھنا، ایک دن آنے والا ہے جس کو محشر کا دن کہتے ہیں، تمہارا محمد بھی اس پورے محشر کے میدان میں دولہا بن کے آئے گا۔ کتنا خوش ہوگا محمد جب تعارف کرائے گا سلمان کا، میسم کا، بوزر کا، 72 کا، اور کتنا افسوس ہوگا محمد کو یہ کہہ کر اللہ میں سفارش کرتا ہوں انہیں پاس کر دیا۔ مہربانی کوشش کرو ملاوٹ سے پاک ہو جاؤ۔ کچھ وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں گیا، ہم یہ نہ سمجھے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، نہیں گیا، ابھی ہم وقت ہمارے پاس ہے۔ مالک کے کرم سے صحتیں بھی ہمارے پاس ہے، مالک نے لنگر بھی عطا کیا، چھتوں میں بھی ہم رہتے ہیں، کوئی کمی ہمیں نہیں دی مالک نے، احسان در احسان۔ کوشش کریں آج یہ عہد کر لیں، تبدیلی آئے گی، ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقریر کر کے چلے جاؤ، بعد میں آپ میری تعریف کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میرے آنے کا ہی فائدہ نہیں۔ نیکسٹ محفل میں آپ کے کردار میں اتنا کمال آ جائے، 4-6 بندے کہیں بیٹھے ہوں، وہ کہے جی سنا فلانے کا کیا حال ہے اور اس کے بارے میں کیا آج کل سنا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہے یار میں مومن ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی کی غیبت کروں۔ کوشش کرو اپنے موبائل پاک کر دو، کوئی بات نہیں، تم جانتے ہو تمہارا مولا جانتا ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ کوشش کرو صاف کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمہارے سردار نے اچانک آنا، تمہارے بادشاہ نے اچانک آنا۔ پورے قرآن میں ایک جملہ دینے لگا اور بس اجازت ہو پھر آپ کے سوال لے تو پورے قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے نماز پڑھو، باقی آیا ہے قائم۔ جب کسی اہل سنت عالم دین سے پوچھا گیا، میں اس کی بات کروں، اہل تشیع کی تو بات اس سے بھی آگے، کسی اہل سنت عالم دین سے پوچھا گیا جناب یہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہا یہ ایسی نماز ہے جس میں ایک لمحے کی بھی غفلت نہ ہو۔ یہی تو تمہارا فقیر کہتا ہے ایک دم غافل پیشاب۔ کوشش کرو زندگی اپنے مولا کے لیے وقف کرو۔ خوبصورت بات ہے، اچھے رہو گے، سکھی رہو گے، فائدہ مند رہو گے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ نہیں آپ نے چند بندوں نے میری اس بات پہ سار ہلایا، باقی پریشان ہو گیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، ویسے تو میرا دل تھا اتنا ہی کافی ہے، چلو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں وصیت نامہ خود لکھو، بس نچوڑ، وصیت نامہ خود لکھو، جتنا تمہارے پاس ہے لکھو، یہ مال کس بیٹے کا ہے، یہ کس بیٹے کا ہے، یہ کس بیٹی کا ہے، یہ کس بیٹی کا ہے، یہ کس بہن کا ہے، یہ کس کا ہے، وصیت نامہ زندگی میں خود لکھو۔ کہا گھبرانا نہیں، وصیت نامہ لکھیں گے تو موت آ جائے گی، گھبرانا نہیں، مومن کو موت نہیں آتی، مومن منتقل ہوتا ہے، اور مومن منتقل ہو کر یہ دلیل دے رہا ہوتا ہے ایک دن میرا سردار آ کے مجھے قبر سے اٹھائے گا۔ میں بازار چلا گیا، مجھے ادھر ایک 10,000 کی گھڑی نظر آئی، ایک 5,000 کی آئی، ایک 1,000 کی آئی۔ میں نے ان سے پوچھا ان گھڑیوں میں فرق، انہوں نے کہا جی اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے اور اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ جو ٹھیک کوالٹی 1,000 روپے کی ہے یہ کچھ وقت نکال جائے گی؟ اس نے کہا نکال جائے گی۔ میں نے سوچا 10,000 کی گھڑی پہن کے صرف دنیا میں واہ واہ کروانے کے لیے 9,000 امام کے نام کا کیوں ضائع کرنا ہے؟
میں نے یہ خواہش کی کہ بھائی 1000 کی گھڑی میرا کام پورا کر سکتی ہے، یہ فضول خرچی میں شمار نہ ہو، میں 9000 امام کا صدقہ کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ امام پہ احسان نہیں، یہ حق مودت کی ادائیگی۔ کیوں؟ یہ بھی مومن کی صفتوں میں ہے کہ مومن فضول خرچ نہیں ہوتا۔ کوشش کرو۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا تھا جی، مجھے کسی اس کی پردہ نے آ کے کہا سید یہ میرا گھر والا بڑی سگریٹ پیتا ہے، کوئی سید دعا کر دے۔ میں کہا بیٹا دعا نہیں کریں گے، اس کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا جی بیٹا اپنے گھر والے کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے کہا جی سگریٹ پیتے ہو؟ کہا جی ہاں پیتا ہوں۔ کتنے کی پیتے ہو؟ جی روزانہ میں 300 روپے کی پیتا ہوں۔ تو شاہ جی کہیں میری گھر والی نے شکایت تو نہیں کی میں سگریٹ چھوڑ دوں؟ میں نے کہا نہیں چھوڑنی تو نہیں، ایک چھوٹا سا کام کرنے کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 1 مہینہ آپ نے 280 روپے کی سگریٹ پینی ہے، 20 روپے امام کے نام کا رہتا ہے 1 مہینہ۔ میں نے کہا گزارا ہو گیا؟ مہینے بعد ہے، کہہ رہے ہاں گزارا ہو گیا۔ کیا کرنا ہے شاہ جی؟ میں نے کہا اب تو نے 240 روپے کی پینی ہے، 60 روپے رکھ۔ اسی طرح اگلے مہینے آیا، میں نے کہا اب بیٹا تو نے 180 روپے کی پینی ہے۔ کرتے کراتے مجھے آ کے کہتے سید اگر سگریٹ میں ہی پیسے ضائع کر دینے ہیں ان کی عطا کو، تو میرا مومن ہونے کا کیا فائدہ؟ سبحان اللہ۔ کوشش کرو، یہ چیز جب آ جائے گی نا میرے مولا کی ریت میں کمال نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کرو۔ دل بن گیا کہ میں یہ کھانا ہے، ٹکے کا موڈ بن گیا جی آج بازار کا ٹکا بوٹی کھانا ہے۔ یہ دل کی باتیں کھڑا کر رہا ہوں اور آپس میں اپنے سمجھ کے کر رہا ہوں، آپ پہ کوئی حتمی حکم نہیں ہے، یہ ایک دل کی بات ہے۔ اگر کہتے تو میں کرتا ہوں، کہتے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹکے کا موڈ بن گیا جی، پتہ کیا جی کتنے گئے جی 400 کے ٹکے بندے۔ اندر نفس نے کہا بھی ٹکے کا ٹیسٹ لے لے، اندر ضمیر نے کہا 400 سے بہتر ہے گھر میں 50 روپے کی دال لے کے کھا لے، 350 امام کا صدقہ لے۔ ضمیر نے کہا یہ 4 انگلیاں ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ٹکا آ رہا ہے دال شاید میں کچھ کہتا ہے۔ جب امام کا صدقہ اکٹھا ہو جائے اس امام کے صدقے کو میرے محترم کوشش کرو امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے پہ خرچ کرو، امام کی معرفت کی محفلیں رکھاؤ، امام کے نام کے پوسٹر چھپواؤ، امام کے نام کے سٹکر چھپواؤ، امام کے نام کے بینر چھپواؤ، امام کے بارے میں لائبریری قائم کرو جس میں امام کی معرفت کی کتابیں ہوں۔ بیٹیوں بچوں جوانوں کو موقع دو، 1-2 گھنٹے رکھو، یہ صرف بیٹیاں آ کے پڑھیں یہ ان کے پڑھنے کے لیے، 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے رکھے نوجوانوں کے پڑھنے کے لیے۔ تبدیلی کیسے نہیں آتی؟ کوشش کریں معجزات آل محمد ایسی کتابیں لے کے خرید کر کے صدقہ امام سے گھر گھر بانٹے۔ ماؤں کو کہیں وہ لوریوں میں معصوم بچوں کو سنائیں تاکہ بڑے ہو کر سپاہی امام بنے۔ امام کا صدقہ امام کے مشن پہ خرچ کریں۔ یہ دعائیں جس طرح ہے یہ بھی کوشش کرو امام کا صدقہ اکٹھا کر کے جس کے پاس توفیق ہے وہ یہاں پرنٹ کروائے، پرنٹ کرا کے گھر گھر بانٹے۔ اس کی اہمیت بتاؤ، اگر کوئی بچ گیا دعائیں پڑھ کے کرم ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اچھی بات آپ نے کی، صدقہ امام زمان علیہ السلام۔ صدقہ نہیں اپنا نہیں دے سکتا، امام کا دے سکتا ہے۔ امام کے نام کا صدقہ نکالا ہے، اگر واقعی ضرورت مند ہے تو امام کا صدقہ اس کو دے سکتا ہے، ورنہ ویسے بھی مدد کر سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے واجب الحترام ایک امام کے نام کا چھوٹا سا باکس بنا لے اور جس پہ لکھیں صدقہ امام زمانہ۔ اس باکس میں روزانہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں بچانے کی اس بچا کے ڈالتے جائیں۔ وہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہمیں دوگنا دے گا۔ یہ رکھتے تو نہیں ہے نا کسی کا، نہ گھمانے والا نہیں۔ امام کے نام کے اوپر یہ اس کے اوپر لکھ کے صدقہ امام زمانہ وہ اپنے پاس رکھیں اور گھر کے دروازے کے ساتھ اندر والی طرف کمرے میں رکھ دیں، یعنی گزرتے ہوئے یاد آ جائے کہ باہر جا رہا ہوں امام کا حکم تھا اور کچھ نہیں، 1 روپیہ تو ڈالتا جاؤ، 1 سکہ تو ڈالتا جاؤ۔ ایک کام اور بھی میں بتاتا جاؤں، صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا، صبح جو بھی اٹھے کرو بیدار آنکھیں کھولے کعبے کی طرف السلام علیکہ یا بقیت اللہ، سرکار کو سلام کیا کرو، پتہ کتنے سکھی رہو گے۔ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے، کتنے خوش نصیب ہوگے، میرا بادشاہ تمہیں کہے گا میرا بھی تم پر سلام۔
ڈرنے کی ضرورت نہیں امام سے کہ امام آئیں گے تو تلوار چلائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گناہگار ہوں، بدکار ہوں بھائی، بس میں تو چھوڑنے لگا تھا بات، پھر آ گئی سامنے بھائی یہی جملہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی، امام آئیں گے تلوار چلائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا، امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، نازل ہوئی تلوار ہے جسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور ذوالفقار کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پریشان نہ ہونا کہ چلانے والا عام نہیں، چلانے والا بھی ید اللہ ہے، تلوار بھی ذوالفقار ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت نہ گھبرانے کی، بس مرد بننے کی ضرورت ہے۔ جو ہو گیا اس کی معافی، آج مجھے زمانے کا حسین ہور بنا دینا، اتنی ضرورت ہے۔ یہ قوم بڑی اعلیٰ ہے، میں نے پہلے کہا نہیں، ہمت دلانے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم خالق عالمین الہ العالمین ہماری اٹھے ہوئے کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار بتصدق چہاردہ معصومین برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری سب سے پہلی دعا ہے، ہم سادات و مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت سے نواز دیں، ہم ایک دوسرے کی کوئی بھی عیب نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو ہمت دلائیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ایک دوسرے کی پریشانیاں بہتر حل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مولا ہمیں سچا سچا علی والا بنا۔ پروردگار ہمارے اندر وہ صفت پیدا فرما جو کہ ایک عاشق میں ہونی چاہیے۔ پروردگار ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار ہمیں اس دور کے حسین کا حر بنا دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو سچیاں سچیاں پاکیزہ بنا کے ناصران اور کنیزان امام میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو، جہاں جہاں ہمارے ورثہ دفن ہیں، جہاں جہاں سادات و مومنین دفن ہیں، جب ہم تیرے ولی کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے تیرے ولی کے لشکر میں شامل ہوں، ناصر بن کے، کنیزاں بن کے۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، سادات و مومنین جہاں جہاں، برکت امام زمان سے ان کی پریشانی دور فرما، ان کی تنگ دستی دور فرما، ان کی ٹینشنیں ڈپریشنیں دور فرما، اور خصوصاً جو بیمار ہیں ان کو برکت صاحب زمان سے شفائے کلی کامل عطا فرما۔ پروردگار جو بچے ہمارے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو اس دنیا میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہم علی والے ہیں، دنیا خود کہے یہ ہیں غلامان علی۔ پروردگار ہمارے اندر یہ صفت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم بہت کمزور ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ہمارے پر رحم فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہم۔